السلام علیکم مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزوں کے دن گنتی کی چند دن ہیں۔ جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو درست دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن نہ رکھیں، روزے کے بدلے محتاجوں کو کھانا کھلا دیں۔ جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں یہ زیادہ اچھا ہے، اور اگر تم سمجھو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ، جس میں قرآن اول نازل، جو لوگوں کا رہنما ہے، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور حق باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ جو تم میں سے کوئی اس مہینے میں موجود ہو پورے رمضان کے روزے رکھے۔ جو بیمار ہو یا سفر میں ہو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر اس کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے اللہ تم کو ہدایت بخشی ہے اور تم کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور اے پیغمبر، جب تم میں سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں معلوم ہو تمہارے پاس ہوں۔ جو تم پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں۔ تو ان کے چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پہ ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دی گیا ہے جو تمہاری پوشاک ہیں، اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی، اور تم کو اختیار ہے کہ اس سے مباشرت کرو۔ اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، یعنی اولاد، اس کو اللہ سے طلب کرو اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح سفید دھاری کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، اور پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو۔ جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہو تو اس سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ اور اس کو حاکموں کے پاس پہنچاؤ، تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ، اور ایسے تم جانتے ہو۔ اے پیغمبر، تم لوگ میں سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے تھے تاکہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ کہہ دو کہ لوگوں کے کاموں کی میعادیں حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہیں۔ نیکی کی بات اس میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے بچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو اور گھروں کے دروازوں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور جو لوگ تم سے ڈرتے ہیں اللہ کی راہ میں، مگر جاتی نہ کرنا کہ اللہ جاتی کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا، اور ان کو جہاں تک پاؤ قتل کر دو، اور انہیں تم کو نکالا، یعنی مکے سے تم ان کو یہاں سے نکال دو، اور فساد، دین سے گمراہ کرنے کا فساد۔ اور جب تم مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم وہاں پہ نہ لڑنا۔ ہاں، اگر تم میں سے لڑیں تو ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا فساد نہ ہو جائے جب ملک میں خدائی کا دین غالب ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز نہ آئے تو ظالموں کے سوا ان کی پرجاتی نہیں کرنی چاہیے۔ ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں۔ پس اگر کوئی تم زیادتی کرے، جیسی زیادتی تم پر کرے ویسی ہی تم اس پہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔